السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ سبحان ربی رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام نبی اور آل نبی پہ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، آج کی یہ محفل مقدسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محفل سجی ہے، یہ ایصال ثواب کے لیے محفل سجی ہے۔ جہاں تک مجھے آنے کے بعد علم ہوا کہ جناب ڈاکٹر امتیاز اشرفی کی شریک حیات جو رحلت فرما گئی ہے اور ان کی برسی کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، بس تھوڑی دیر سکون قلب اختیار کیجیے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کی خاطر غرض سے نہیں آیا ہوں، بس صرف ہم آپ کے حالات اور دل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ بہرحال محفل ہے، ہر آدمی اپنا اپنا ایک مقصد لے کے آیا ہے۔ جمال یار نظر میں نگار ہو جائے، جمال یار نظر میں نگار ہو جائے، فنا کے بعد بقا خوشگوار ہو جائے، فنا کے بعد بقا خوشگوار ہو جائے، تمہاری یاد میں جو اشک بار ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہماری یاد میں دیکھو کیسے کہہ دوں دعا بے اثر ہو گئی، کیسے کہہ دوں دعا بے اثر ہو گئی۔ ارے دل جو ٹوٹا تو ان کو خبر ہو گئی، دل جو ٹوٹا ان کو خبر ہو گئی۔ جمال یار نظر میں نگار ہو جائے، فنا کے بعد بقا خوشگوار ہو جائے، یا تمہاری یاد میں جو اشک بار ہو جائے تو بال یقین رحمت پروردگار ہو جائے، بال یقین رحمت پروردگار ہو جائے۔ اور تمہارا تخم منور جسے ہوا حاصل، بے شک تمہارا تخم منور جسے ہوا حاصل، ارے صفات حق کا وہی رازدار ہو جائے، صفات حق کا وہی رازدار ہو جائے، اور فقیری فکر کی آگن میں گم ہوئی جس کی، گم ہوئی جس
क्या बात है। फकीरी फिक्र की आंगन में गुम हुई जिसकी, रे कदम कदम पे बड़ा होशियार हो जाए, कदम कदम पे बड़ा होशियार हो जाए। और तेरी निगाह अगर हक शनास हो जाए, सुभान अल्लाह, तेरी निगाह अगर तेरी निगाह, तेरी निगाह, तेरी निगाह अगर हक शनास हो जाए तो खज़ां की फसल भी फसल बहार हो जाए, खज़ां की फसल भी। फसले बहार हो जाए। तेरी निगाह अगर हक शनास हो जाए तो खज़ां की फसल भी फसले बहार हो जाए। और तुम्हारी याद से मजहर का दिल मनव्वर है, तुम्हारी याद से मजहर का दिल मनव्वर है, तुम्हारी ज़ात पे सब कुछ निसार हो सुभान जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत। रसूल अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। देखो बड़े गोशे हैं इसके अंदर, सिर्फ एक अच्छा, लीजिए डॉक्टर साहब, ये अदब नहीं करते। हाय 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 हाय, क्या रखा हुआ है। देखो एक वक्त था, एक वक्त था, अभी वो वक्त है, ऐसा नहीं है कि नहीं। बेशक वक्त चली जाती है और बात रह जाती है। बात रह जाती है। सुल्तानुल मुहक्किकीन हज़रत शरफुद्दीन अय्या मेनेरी क्या बात है। की बारगाह में एक नशिस्त है उनके खुलफाओं की, मुरीदों की। जी, तो मुज़फ़्फ़र बलखी जो बलख की बादशाहियत छोड़ के आए थे शरफुद्दीन अय्या मेनेरी की बारगाह में ग़ुलामी अख्तियार करने के लिए, जिस तरह से मखदूम पाक आए अलाउल्लाह पांडवी की बारगाह में, तो मुज़फ़्फ़र बलखी भी कहाँ आए, बिहार आए। बिहार है। और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ कि बिहार ही से आया। सुभान अल्लाह, जी, तो पूछा मुज़फ़्फ़र बलखी ने कि हुजूर आप बता दीजिए कि आपके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे। है वाह, एक अहम मसला है, हाँ मसला है जी। ऐसा वैसा मसला तो है नहीं साहब। हम जिसके बारे में वसीयत करें हो सकता है वो नहीं हो, जी, मगर जो वली होता है उसकी जुबान कभी खाली नहीं जाती, क्या बात है। जो कह देता है वो कह देता है, कह देता है बेशक। इसलिए कि वो लौह महफूज को देख के कहता है, ऐसे नहीं देखता है। बेशक, वो सरनगू ऐसे नहीं होता है, कुछ देखता है, देखता है फिर कहता है। तो पूछा मुज़फ़्फ़र बलखी ने कि आपके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे, अब बता दीजिए। जी, इसलिए कि सुल्तानुल मुहक्किकीन हैं और साथ ही आप जो है मखदूम जहाँ भी हैं। जी, तो कहा कि रे मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएंगे जो सिमनान के बादशाह हैं। वाह वाह वाह, मैंने इसलिए कहा कि इस मोबाइल में क्या रखा हुआ है, दिल की दुनिया कुशादा कीजिए और उससे पूछिए दिल तू चाहता क्या है? वाह वाह वाह, तेरी मंजिल कौन सी है, तू किस शय का मुतलाशी है। कभी कभी दिल से तो पूछा कीजिए, मोबाइल से क्या पूछते हैं। और फिर आप मेरे रूबरू हैं, जब मेरे रूबरू हो करके जब आप इस तरह कर सकते हैं तो और जगह तो बड़ी बायज़ीद बुस्तामी कोई ऐसे नहीं होता है। बायज़ीद बुस्तामी कोई ऐसे नहीं होता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जब अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में हैं, तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल, सुभान अल्लाह, सुभान 12 साल, 12 साल गुजर गया था। एक रोज हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए बायज़ीद जरा ताक पर से किताब लिया। सुभान अल्लाह, तो उन्होंने कहा कि कुया कहाँ है ताक, तो हैरत हो गई। पूछा बायज़ीद तू कितने दिनों से है इस खानकाह में? कहा कि सरकार करीब करीब 12 साल तो गुजर गए हैं।
ارے 12 سال ہو گیا ہے مگر تجھ کو طاق کا بھی علم نہیں ہے کہ طاق کہاں ہے جو کہہ رہا ہے. کہاں حضور میں نے ابھی تک طاق نہیں دیکھا ہے. تو کر کیا رہا تھا یہ 12 سال میں؟ آخر کس دنیا میں؟ محو دنیا تھا یا محو آخرت تھا یا محو پیر تھا؟ کس دنیا میں تھا؟ کہا کہ حضور 12 سال سے میں در و دیوار کو نہیں دیکھ رہا تھا، کیا کہنے ہیں، واہ. میں صرف آپ کی صورت کو دیکھ رہا تھا. تو کہا کہ بایزید تب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جا تیرے نام سے بستان روشن ہوگا. سبحان اللہ. اور آج بھی بایزید کا نام آتا ہے تو بستان کا نام آتا ہے. تو بات آئی تھی شرفہ بہاری کی، شرف الدین ایامینی کی. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے جنازے کی نماز مخدوم اشرف جہانگیر اور ان کے فضائل بیان کر دیا. اب اس دور میں تقریباً 700 برس کا زمانہ گزر رہا ہے. اس دور میں آپ نے روحانیت کی اس منزل پہ، اس زینے پہ آپ نے قدم رکھا تھا کہ یہ بہار کے ہیں اور وہ سمنان کے ہیں. اور جب ادھر شرف الدین ایامینی علیہ رحمت رضوان کا وصال ہوا تو آپ آ کر کے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو یہ بات تھی آپ کے موبائل پہ، ورنہ میں اطلاق نہیں. اور بات چل رہی تھی، دیکھیے میرے عزیز فرما رہے تھے عالم درویش اور فقیر ہو. دیکھو غور فرماؤ، ایک ذہن فکر دیتا ہو آپ کو، صرف ایک ذہن فکر. حالانکہ ایسے تو شرفہ بہاری کے تو اتنے قول ہیں، مکتوبات 2 صد اٹھا کے دیکھو عالم اور فقیر پہ، اس پہ اگر تقریر کروں تو بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو جائے گی. بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ پیٹ کا اہم مسئلہ ہے. تو ایک عالم، ایک مولانا حج کا ارادہ کیے. حج کا ارادہ کرنے کے بعد وہ گئے ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں کیا بات ہے، واہ. کہ حضرت سے دعا کرا لوں، راستہ آسان ہو جائے گا، سفر آسان ہو جائے گا اور حج کی مقبولیت ہو جائے گی. جی. دیکھو یہ حج کی مقبولیت محبوب الہی سے پوچھو اور بابا فرید شکر گنج سے. بڑی طویل واقعہ ہے. لیکن تو ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچیے، مولانا سلام عرض کیے، 10 بوسی کیے اور قدم بوسی بھی ہے. مگر دیکھو ہمارے بزرگوں نے تو وہ کام کیا ہے کہ ان کا محبوب جس خطے میں رہتا ہو اس خطے پہ پہنچنے پر اس کی وہاں کی زمین کو بوسا لیا ہے. سبحان اللہ. پوچھو امیر خسرو سے کس طرح سے محبوب کی بارگاہ میں آ کر کے چوکٹ کا بوسا لینا تو الگ کی بات ہے میاں. اے محبوب جو تو جس سرزمین پہ رہتا ہے تب تو مرجع خلائق بنتے ہیں وہ. ابو علی شاہ قلندر سے گئے، دعا ہوا کرائے، چلنے لگے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ماشاء؟ آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے. دیکھ بھائی ایسا، ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا نہیں. ایک سے آواز ہی نہیں سنے گی تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ بوڑھا آدمی کیا کہہ کر کے چلا گیا. چلو بھائی کچھ آواز بڑھا دو کم سے کم تاکہ لوگ سنیں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس رو ایکو کو مت دینا، اس میں ایک دم پلین رکھنا. تو ابو علی شاہ قلندر یہاں پہنچے کہ دعا کرا لوں کیونکہ حج کرنے جانا ہے. ویسے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ حج جو کرنے جاتے ہیں تو جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے.
حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے، کہاں حج کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں حضور کیا کرتے ہیں؟ تو میں عالم ہوں، درس دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ چلو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ مولانا کہ اسلام میں کتنے رکن ہیں؟ رکنیات کہہ لیجیے، تو کہا کہ 5 ہے۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو کہا مولانا 5 کے علاوہ بھی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ کہا ارے یہ کیسی بات کرتے ہیں حضرت، یہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کہ 5 کے علاوہ 5 ہی ہے، چھٹا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مولانا، درسگاہ میں تو پہلے تو درسگاہوں میں آپ تعلیم حاصل کی ہوں گے، اب درسگاہوں میں آپ تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ کی مقبولیت عطا فرمائے۔ مولانا گئے تو پہلے کا زمانہ تھا کہ جتنا دن آپ وہاں رہ جائیے خانہ کعبہ میں، 1 سال 2 سال 4 سال پوری زندگی گزار دیجیے۔ پاسپورٹ یہ سب کا تو مسئلہ تھا نہیں، ویزا ویزا کا۔ تو وہ گئے مولانا 12 سال وہاں رہ گئے خانہ کعبہ۔ عموماً 12 سال ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اب تصوف میں بھی اس کا کافی ایک گہرا رنگ نمایاں ہے۔ تو 12 سال رہے مولانا وہاں سے، اب گھر کے طرف واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے تو جانتے ہیں کہ راستے میں سمندر ہے، دریا ہے، پار کرنا ہے۔ اب سمندر پار کر رہے تھے تو ان کی کشتی جو ہے غرق ہو گئی۔ اب کشتی غرق ہو گئی، اب جتنے اس میں سوار تھے سب غرق ہوئے، کچھ نکلے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے، یا جس پہ کسی کا کی نگاہ رہی ہو، کرم رہا ہو۔ کرم والے تو ہمیشہ کامیاب رہتے ہی ہیں، اس لیے کہ کرم کا سایہ ایسا ویسا تو ہوتا نہیں میاں۔ کرم کا سایہ تو وہ لوگ جو آنکھ والے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کرم ہے۔ اللہ اللہ، ارے نگاہ ڈال دے، بتاؤ بلی بھی صاحب تصرف ہو جائے۔ یہ وہ مولوی گیری نہیں ہے، یہ نگاہ ولایت کی بات ہے۔ جن کی نگاہ کے اثرات، اللہ اللہ، جن کی نگاہ کے اثرات سے کافروں کی کفریت ٹوٹ جاتی ہے اور کلمہ پڑھنے پہ آمدہ ہو جاتا ہے، وہ ہے مقام ولایت۔ اب کشتی غرق ہوئی میں مولانا کسی طرح سے بیچارے اوب ڈوب کر کے جو ہے کنارے لگے۔ تو جو آدمی غرق ہوگا تو ظاہر ہے کہ جسمی طاقت تو سلب ہو گئی ہوگی، پانی پیے گا، یہ کرے گا، بدحواس کنارے پہ پڑے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ تو کرم فرما، کوئی بندے کو بھیج دے۔ اب جو کچھ بھی تھا ساتھ میں سب تو ڈوب گیا تھا، زیادہ راہ جو بھی تھا، بستر وغیرہ، پیسہ ویسا تب تو کچھ تھا نہیں۔ اب یہ اللہ اللہ کر رہے تھے، اسی درمیان میں ایک آواز ملی ان کو کہ بھائی کون ہے جو میں پراٹھا اور کباب بیچتا ہوں۔ تو یہ تو چونکہ اب غرق ہو گئے تھے اور کنارے لگے تھے، بھوک کی شدت تو لگی ہی تھی۔ ایسا نہیں کہ میری تقریر آپ کی طرف ہو اور مجھے تقریر ختم کر دینے پڑے، ایسا ہوتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں اپنا کیا رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں، میری تقریر سے کیا ہونا جانا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رات میں بھی تقریر کرتا رہتا ہوں۔ کوئی نہیں رہتا ہے، میرا رب رہتا ہے، میرا محبوب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ رات کس وقت ختم ہوتی ہے میرا رب جانتا ہے، جب میں جانتا ہوں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو اب آواز ملی، ایک غیبی آواز ملی، من جانب الہی،
اب بھوک تو لگی ہی تھی مگر طاقت سلب تھی، چل نہیں سکتے تھے، کسی طرح سے آواز نکالی انہوں نے جسم سے، اے بھائی ذرا ادھر آؤ، اے بھائی ادھر آؤ۔ یہ پراٹھا کباب بیچنے والے، بتاؤ اتنی لذیذ غذا، ایسے بھی یہ آدمی اگر آسودہ ہو کھا پی کر کے تب بھی اگر روٹیاں کباب آ جائے، کیا بات آیا ہے۔ دیکھو اسی کی طرف اشارہ ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اس رزق سے موت اچھی، لفظ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی۔ آواز دی، آؤ میرے بھائی، ارے آؤ آؤ کرم فرماؤ۔ وہ بھی بیچارہ تاجر جو ہے بیچارہ وہ پہنچ گیا قریب میں، کہا ہاں کہیے کہیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی مجھے کچھ کھلاؤ، پراٹھا اور کباب جو بیچ رہے ہو تو مجھے کھلاؤ۔ کہا کتنے کا دے دوں، کتنے درہم کا دے دوں؟ کہا کہ بھائی درہم وغیرہ تو سب غرقاب ہو گیا، میں بھی غرقاب ہو گیا تھا، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور کرم تھا کہ میں کنارے لگ گیا ہوں، اب تو درہم وغیرہ ہے نہیں، صرف جسم میں ایک کپڑا جو ہے بچا ہے یہی۔ تو اس بیچارے نے کہا، فروخت کرنے والے نے، بیچنے والے نے، بھائی آپ کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ تو کہا کہ میں گیا تھا حج کرنے کے لیے۔ کہا ماشاء اللہ حج کرنے گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کتنے دن رہے؟ تو 12 سال۔ چلیے بھائی، تو یہ آپ گئے تھے آخرت کی کمائی کرنے کے لیے، ہے نا؟ ہاں آخرت کی کمائی کے لیے۔ تو کہا کہ آپ آخرت کی کمائی کے لیے گئے تھے اور میں دنیا کی کمائی کے لیے نکلا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو اب بتائیے ہم آپ کو دے دوں کباب اور پراٹھا تو ہمارے بال بچے کیا کھائیں گے، بھوکے رہیں گے؟ تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے کچھ دیجئے، کچھ درہم دیجئے، کچھ پیسہ دیجئے تو میں آپ کو دے دوں۔ کہا بھائی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جو تھا سب لٹ گیا، سب ختم ہو گیا، غرقاب ہو گیا۔ کہا بھائی کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، جب آپ کے پاس سوچ نہیں۔ اب ایک بندہ بھی آیا تھا بڑی محبت سے، اور وہ بھی بندہ جو ہے چلا، اب بھی بیچارہ رونے لگا، اے بھائی کرم فرما، رحم فرما، اللہ کے واسطے تو کچھ کرم تو کر دے، کچھ کھلاتے دے۔ ایک آیا بھی تھا ہی جنگل میں، بیابان میں، کنارے میں، اور وہ بھی جا رہا ہے، اب یہ تڑپنے لگا، بھائی سن لے سن لے۔ پھر وہ لوٹا، کہا کیا کہتے ہو؟ تو کچھ دے دو، مجھے کچھ کھلا دو، کم سے کم کچھ طاقت ہو جائے تو میں پھر اپنے سفر پہ آمادہ ہوں گا۔ کہا بھائی ایسے اسے نہیں دوں گا، میں کچھ دو مجھ کو۔ کہا کچھ ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کیا؟ تو کہا کہ بھائی تو جو 12 سال وہاں خانہ کعبہ میں رہ کر کے عبادتیں کی ہے، اب وہ مجھ کو دے دے۔ کیا بات ہے، تو ہم ایک کباب ایک پراٹھا کیا پوری ٹوکری تیرے حوالے کر دوں، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ کیا بات ہے۔ میرے عزیز اب کیا معاملہ ہے؟ کہا بھائی چل، ہم نے 12 سال کی کمائی جو کی تھی آخرت کی وہ تجھے دے دیا۔ کہا ایسے نہیں ہوگا، ایسے دینے ہونے سے نہیں ہوگا، تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ لو یہ کاغذ اور قلم ہے، تم اس پہ لکھ دو کہ میں خانہ کعبہ میں 12 سال تک عبادتیں کی ہیں، وہ کباب اور پراٹھے کے عوض میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اب کیا کرتا بیچارہ؟ کہا کہ ایسے نہیں ہے، اب تو ہو گیا، اس میں نام بھی لکھ دو اور پتہ بھی لکھ دو تم اپنا۔ تو انہوں نے یہ پہلے تو عالم تھے، اب تو حاجی بھی ہو گئے، الحاظ کہلانے لگے۔ تو یہ انہوں نے اب دیکھا کہ بھائی موقع غنیمت ہے، اب کیا کروں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔
کاغذ اور قلم سامنے آیا، لکھ دیا کہ میں نے جو عبادات کی تھی خانہ کعبہ میں، 12 سال جو رہ کر کے حج کیا 12، اور ساتھ ساتھ اب میری کشتی غرق ہو گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب یہی عبادات جو ہے پراٹھا اور کباب کے عوض میں دے رہا ہوں۔ لکھ کر کے کاغذ پہ دے دیا۔ وہ بھی بیچارہ جو تاجر تھا، جو نکلا تھا، کاغذ اپنے جیب میں رکھا اور پھر ان کو ٹوکری پوری دے دی کہ اب کھاتے رہو، اپنی منزل طے کرتے رہو۔ چلیے بھائی، اب بھوکا آدمی کھا لے گا تو ظاہر ہے کہ جسم میں طاقت آئے گی، توانائی آئے گی۔ ابھی دھیرے دھیرے کھاتے گئے، راستہ طے کرتے کرتے اپنی منزل تک، گھر تک پہنچ گئے۔ چلے بھائی، کچھ دنوں کے بعد ذہن میں بات آئی کہ حضرت کے یہاں سے دعا لے کر کے گیا تھا تو کرم حضرت کا بھی تھا، نہیں تو میں تو غرق خواب ہو جاتا۔ چلو حضرت سے کم، اب چلو کوئی آدمی کرتا ہے ملاقات کے لیے، کوئی آدمی کرتا ہے زیارت کرنے، سمجھے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے حضرت سے ملنے کے لیے، میں سب میں فرق ہے، زیارت کچھ اور ہے، ملنا کچھ اور ہے، سمجھے کہ نہیں۔ تو بہرحال پہنچاؤں یا مولانا وہ پہنچے وہاں بولی شاہ کلندر کے یہاں، سلام عرض کیا، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، کہا کہ اچھا آپ وہی مولانا ہیں نا جو آئے تھے دعا کرانے کے لیے، جو حج کے لیے گئے تھے؟ کہاں حضور، بہت دن کے بعد۔ کہا حضور وہاں میں 12 سال رہ گیا ہوں، 12 سال عبادت کر کے۔ اچھا مولانا 12 سال، اب بتائیے کہ اسلام میں کتنے رکن ہیں؟ کہا کہ حضور وہ بھی کہیں بدلنے والی چیز ہے صاحب، جو ہے سو ہے، وہی 5 رکن۔ کہا مولانا یہاں سے گئے تھے تب بھی 5، 12 سال رہے وہ تب بھی 5۔ کہاں حضور یہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، تا قیامت تک ہوگا۔ اچھا مولانا یہاں بھی 5، وہاں بھی 5، 12 سال میں کچھ نہیں بدلا ہوا۔ کہا حضور کیسے بدلا جائے گا، یہ شریعت کا معاملہ۔ کہا کہ اچھا لو ایک کاغذ تو ذرا پڑھ کر کے دیکھو۔ مولانا نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے، میں نے پراٹھا اور کباب کے عوض میں جو ہے 12 سال کے عبادات فروخت کر دیے ہیں۔ جسم کی پرورش غذا سے ہوتی ہے اور روح کی پرورش روحانیت سے ہوتی ہے، جب تک کہ روحانیت نہیں ہوئی۔ میری عزیز چلو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب ویسے خرقہ پوشوں کی بارگاہ میں جاؤ، جسے مسائل بھی سمجھا دیں گے اور اس راستے پر گامزن کر دیں گے جس میں یہ دنیا بھی آپ کے حوالے ہے، وہ دنیا بھی۔ چلو دعا کرتا ہوں آپ کے شریک حیات کے لیے۔ افسوس ہے، افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، شریک حیات کا بھی کچھ مسئلہ، عجیب مسئلہ ہے، لیکن دل مغموم ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے۔ میں سنا تو میرا دل خود تڑپنے لگا، یا اللہ تو فضل فرما۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو رکھنا تھا، پھر ان کی روح کی طرف متوجہ ہوا، پھر آپ کی روح کی طرف متوجہ ہوا، تو آپ کی روح تو یہ ہے، کہہ رہی ہے کہ اشکبار ہیں، اللہ اللہ۔ چلو کرم فرمائے اللہ تعالیٰ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ بے شک یہ دنیا بھی اچھی ہے اور وہ دنیا بھی اچھی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں، ضروری ہے ٹھنڈک کے موسم میں۔ السلام ہے شہنشاہ مدینہ، ہے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ اب بھی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔
فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے پڑھا ہے سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اے خدا کے آخری پیارے حبیب ہم غلامان کو زیارت نصیب السلام علیکم ملک مکین السلام علیکم للعالمین الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام على الله الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بیٹھیے تشریف رکھیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد
أحد من رجالكم ولكن الله وخاتم النبي وكان بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ماني يا الله يا رحمن يا رحيم تبارك المستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين إلهي خير گردانی بحق شاہ جیلانی کریمہ کار سازا بندہ نوازا پروردگارا بڑے دل سے تیرے محبوبین کا ذکر ہو رہا تھا مولا قدیر. اس میں اٹھنے میں بیٹھنے میں انتظام میں انسلام میں مولا متفرق پارے جو کچھ پڑھے گئے ہیں بالخصوص 50 ختم شریف پڑھا گیا ہے مولا. جملہ جو کچھ بھی بشکل شیرنی حاضر ہے مولا تعالیٰ اس میں ہمارے سننے میں سنانے میں کسی طرح سے کمی کوتاہی لرزش خطا اسے معاف عطا فرما کے شرف قبولیت عطا فرما. ان سب کا ثواب سب سے پہلے آپ قائد جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. آپ کے وسیلے پاک سے جملہ انبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. آپ کے والدین کریمین آپ کے صحابہ کرام آپ کی اہل بیت نفوس قدسیہ آپ کے ازواج مطہرات خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کل مہاجر المؤمنین اشرا مبشرہ شہداء کربلا بالخصوص امام حسن مولا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سندرا غوث پاک صحابہ رسول فتح رسول سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سندرا مخدوم علاء الحق پر نبی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. 4 سلسلے کی اس خانوادہ ان کے تمام شاخیں ان کے تمام مریدین محبین متوسلین خلفائین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. روئے زمین پہ جو تیرے نیک بندے بندیاں آرام فرما ہے جس کے نام سے ہم واقف ہیں یا ناواقف ہیں سبھی آقاؤں کی بارگاہ میں شاک پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. روئے زمین کے تمام سرکاروں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. مولا قدیر اس ذکر جمیل کے صدقے مولا تیرے فضل و کرم کے صدقے مولا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں جو کچھ بھی ان سے بن پڑا سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھے ہیں ورد کیے ہیں اور 50 ختم شریف پڑھا گیا اور جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا ہے مولا سرکار دو عالم نور مجسم نیر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کو نظر ہوتے ہوئے مرحومہ و مغفورہ عزیزہ خاتون کو احسان و ثواب کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. ڈاکٹر صاحب کے والدے کو ہر بار علی جناب محمد اسحاق صاحب کو احسان و ثواب کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. مولا ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اہل و عیال دنیا سے رخصت ہوں مولا سب کو احسان و ثواب کرتے ہیں مولا تعالیٰ قبول فرما. مولا مرحوم اور مرحومہ کو درجات کو بلند عطا فرما. مولا سب کے گناہ کبائر گناہ صغائر کو معاف عطا فرما. مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی رحمت کے صدقے ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت و نجات عطا فرما. مولا ہمارے گھر والے جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں خاص کر آج کی جس کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا ہے مرحومہ عزیزہ خاتون کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی شایان شان رحمت کے صدقے ان کی مغفرت و نجات عطا فرما. مولا ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل عطا فرما. مولا ان کے عذاب میں تخفیف عطا فرما. مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت سے ان کو مشرف فرما. مولا پل صراط پہ میزان عمل پہ مولا ان کا پلہ بھاری عطا فرما. مولا پل صراط پہ بآسانی گزرنے کے توفیق عطا فرما. مولا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سبوں کی حاضری کو قبول فرما. مولا ہم میں سے جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو درگزر فرما. مولا ہم میں سے جو جس کے گھروں میں لاولد ہیں مولا قدیر اس کے گھر میں کلکاریوں کی گونج عطا فرما. بچوں کی آوازوں سے کلکاریوں سے گونج عطا فرما.
مولا ہمارے گھر میں جس کی بہن بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں غیب سے رشتے کا انتظام عطا فرما مولا ہم سبوں کو بار بار حج بیت اللہ پیارے نبی کے پیارے روضہ اطہر کی حاضری سے مشرف فرما مولا بالخصوص محافظین قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی عطا فرما مولا ان کو استحکام عطا فرما مولا ان کے بازو میں قوت عطا فرما مولا جتنے لوگ شہداء ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کو استقلال عطا فرما مولا صوفی صاحب تشریف رکھتے ہیں مولا ان کی عمر خضر عطا فرما مولا صوفی صاحب کے درجات کو بلند عطا فرما مولا صوفی صاحب اور ان کے مریدین کے مابین آپس میں صحیح معنوں میں مریدوں پہ ان کا سایہ دراز عطا فرما مولا صحیح معنوں میں مریدوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا اسوہ حسنہ پہ چلنے کی سرکار کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے مرشدان کرام اگر بڑا حیات ہیں تو ان کی عمر خضر عطا فرما اگر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے لواء الحمد جھنڈے تلے انہیں جگہ عطا فرما مطفیل غوث الورا جھنڈے کے تلے جگہ عطا فرما مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا ہم سب مخدوم پاک کے دیوانے ہیں مخدوم پاک کے اوپر جانثار کرنے والے ہیں مولا محشر میں ہمیں رسوا نہ کرنا غوث پاک کے جھنڈے تلے مطفیل سرکار مخدوم پاک سلسلہ اشرفیہ و سلسلہ قادریہ کے سرکار عبدالقادر کے قدرت کاملہ میں ہم سب کو جگہ عطا فرمانا مولا قادریوں میں ہمارا حشر و نشر فرمانا مولا ہم سبوں کو صحیح معنی میں قادریت کے احکام کو نافذ اپنے آپ پہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے گھروں کو معاشرہ اسلامی رسانے بسانے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے چھوٹے بچوں کو امام علی اصغر کا شعور عطا فرما مولا ہمارے بڑے بچوں کو نوجوان بھائیوں کو حضرت امام علی اکبر کی کڑیل جوانی کی صدقہ و خیرات عطا فرما مولا ہمارے بوڑھوں کو حضرت حبیب ابن مظاہر کی حیا عطا فرما مولا ہمارے دانشوروں کو حضرت خالد بن ولید جیسی شعور کی صدقہ عطا فرما مولا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مولا جانے سے پہلے اٹھنے سے پہلے ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت و نجات عطا فرما اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله اے بار الہ تیری بارگاہ میں جو التجا پیش کی گئی ہے مولا اپنی بارگاہ رحمت میں سے شرف مقبولیت عطا فرما یہ تمام اشراق تیرے چاہنے والے سب تیرے نبی کی امت میں ہیں اور اولیاء کاملین کے سچے اور پکے عاشق زار ہیں مولا سبوں کی التجاؤں کی تکمیل عطا فرما دے مولا جس طرح سے تو نے جسم عطا کی ہے جسم میں روح عطا کی ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں روحانیت عطا فرما دے مخدوم پاک کے صدقے میں روحانیت عطا فرما دے اولیاء کاملین کے صدقے میں روحانیت عطا فرما دے مولا جن اولیاء کاملین کا تذکرہ ہوا ان کے توسل سے مولا انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ السلام علیکم.